ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں گندم کی پیداوار میں 20 لاکھ ٹن کمی کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے اور ایف سی اے کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ اس اعلیٰ اختیاری وفاقی کمیٹی برائے زراعت نے اس بات کا جو ہے وہ اندیہ دیا ہے کہ جو ہدف تھا اس سے ہی کم گندم کی پیداوار کی وجہ جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے، لیکن کم گندم اس بار جو ہے وہ پیداوار ریکارڈ کی جائے گی۔ اس پر بات کرتے ہیں کیوں، کیسے اور کب یہ ہوا کیا ہے۔ کبھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب آنے کے وجہ سے جو ہے وہ اس بار جو فگرز تھے، جو ٹارگٹس تھے، وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں۔ ربی سیزن کی اگر بات کر لیں تو اس کے دوران 2 کروڑ 84 لاکھ ٹن کے ہدف کے مقابلے میں 2 کروڑ 68 لاکھ گندم کی پیداوار کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور گندم کی جو پیداوار ہدف سے کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو زیر کاشت رقبہ ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ 93 لاکھ ہیکٹر سے کم ہو کر وہ 91 لاکھ ہیکٹر رہ چکا ہے۔ اب اس میں 2022 کی اگر منصوبے کی بات کریں تو تباہ کن سیلاب سے متاثر جو علاقے ہوئے ہیں اس کے سبب سندھ میں گندم کی بوائی میں تاخیر بھی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ سندھ کی زمینوں پہ، کیونکہ ایک بڑا جو ہے وہ سیکٹر گندم کا وہ سندھ کی زمینوں پہ کاشت کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایگریکلچر ایکسپرٹ موجود ہیں توحید میسر صاحب۔ توحید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ یہ جو اس وقت تخمینہ لگایا گیا ہے اور کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گندم کی پیداوار میں 20 لاکھ ٹن کمی کا خدشہ ہے اوورآل، کیا سمجھتے ہیں، کیوں، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جیسے آپ نے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اس سال جو گندم شارٹیج ہے وہ ایک تو سندھ میں جو پچھلے سال ہیوی رینس تھی اس وجہ سے ہمارا بہت سا ایریا ایسا ہے جہاں پہ پانی کھڑا رہا۔ ایک تو وہ سوئنگ کا ایشو رہا۔ دوسرا ایشو جو رہا ہے میری نظر میں وہ یہ رہا ہے کہ چونکہ ہر سال ہمیں گندم کے مسائل ہوتے ہیں، بٹ گورنمنٹ اس گندم کو امپورٹ کر رہی ہوتی ہے پرٹیکولرلی یوکرین سے۔ تو اس سال وہ جو ہماری امپورٹ ہے وہ 39% ہم اس کی شارٹیج کو فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا جو ایشو ہمیں آ رہا ہے وہ ایشو ہمارا افغانستان اسمگلنگ کا ایشو آ رہا ہے۔ تو یہ جو فیکٹرز ایٹ اے ٹائم اکٹھے ہو گئے ہیں پرٹیکولرلی یوکرین اور رشیا وار کی وجہ سے، تو اب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیں زیادہ محسوس ہو رہی ہیں۔ ایریا ڈیفینیٹلی جو ہمارا پاکستان کا ٹارگٹ تھا وہ 22.37 ملین ایکڑ کا ٹارگٹ تھا، اور ہم ٹوٹل جو اچیو کر پائے وہ 18 سے 19 ملین ایکڑ اچیو کر پائے ہیں۔ تو اس سے فیکٹر ہے اپنی جگہ پہ کہ فلڈ کی وجہ سے اور جو ہماری سوئنگ نہ ہو پائی سندھ کی، وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ اس پہ میٹر کرتا ہے۔ اچھا، محکمہ موسمیات بھی یہاں پر موجود تھا، اس نے بھی جو ہے وہ بتایا ہے کہ موسمی بارشوں اور عام بارشوں والے علاقوں میں فصلوں کے لیے پانی فراہم کرنے کے حوالے سے بھی بات کی۔ پھر درجہ حرارت کے اندر بھی بتایا گیا کہ بتدریج اضافے سے جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں برف پگھلنے سے بھی تیزی آئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ڈسکس کیا گیا ہے تو جو خریف کی فصلیں ہیں اس میں کیا کوئی فرق پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، جب ویٹ کی نا ایک پراپر اس کی میچور ہونے کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب ہمارا نارملی ٹیمپریچر فیبروری سے اور مارچ میں تھوڑا سا رائز ہونا شروع ہوتا ہے تو ہمارا جو ویٹ کا دانہ ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ٹیمپریچر اس لیول پہ پہنچتا ہے جو کہ اس کی میچوریشن کے لیے لازمی ہوتا ہے، تو اس وقت وہ ہمیں ویٹ کی پروڈکشن آ رہی ہوتی ہے اچھی۔ اس سال ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جو ہمارا جنوری، فیبروری اور مارچ کا جو مہینہ گزرا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس پہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا دانہ جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہوا، تو جو دانے کا وزن تھا وہ وزن نہیں بن پایا۔ یہ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ نارملی ہم ایک ہیلتھی سیڈ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی 1 kg میں اگر 1 kg ویٹ ہم اٹھائیں ہیلدی سیڈ والی تو اس میں 1000 دانے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سال جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ جو ریکوائرڈ وزن تھا وہ ہمیں نہیں مل پایا۔ اس کے ریزنس میں ڈیفینیٹلی یہ کلائمیٹ کے بھی ہیں کہ اس کو جو ٹیمپریچر چاہیے تھا اس کو میچور ہونے کے لیے، اس کو وزن بنانے کے لیے، وہ اس کو اس وقت نہیں مل پایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا توحید صاحب، فیڈرل کمیٹی فار ایگریکلچر جو ہے اس نے ربی کے اختتام پذیر والے سیزن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے ان فصلوں کی پیداوار پر۔ اب خریف کی فصلوں کی اگر بات کر لیں، موسمی تبدیلی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر
جس طرح سے سیلاب کی صورتحال تھی اس سال اللہ کرے کہ وہ صورتحال نہ ہو، تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا خریف کی فصلوں پر بھی کچھ اثر انداز ہوں گے یہ جو اس وقت ریزنز بتائے جا رہے ہیں؟ اس وقت جو ہماری خریف کی میجر کراپ ہے وہ ہے ہماری کاٹن ہے، اور جو ہمارا رائس بیلٹ ہے وہاں پہ ہماری رائس کراپ ہے. تو اب تک جو کاٹن کی صورتحال ہے وہ تو اطمینان بخش ہے اور اس کی سوئنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے. اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ ایریگیشن نے جو پانی انٹینڈ کرتے ہیں یہ لوگ ریلیز کرتے ہیں گڈو براج سے آنورڈ، ہمارے جو میر پخار فیض آباد تک کے ایریے کے لیے کاٹن کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ انہوں نے کمٹمنٹ دے دی ہوئی ہے کہ ہم 1 مئی سے کوشش ہے کہ وہ پانی دریا میں اور کینالز میں چھوڑنا شروع کر دیں گے. تو اس وقت ہم سمجھ دیں کہ جو کاٹن ہے وہ کاٹن ہمیں جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کریں گے، اور کاٹن کے ریٹ بھی اچھے جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ ہم اچیو کریں گے اگر اللہ پاک نے کرم کیا کہ ان ایکسپیکٹڈ کوئی بارشیں نہ ہوئی تو. چلیں، بہت شکریہ توحید میسر صاحب، ایگریکلچر ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سیگمنٹ کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو گندم کی پیداوار ہے اس میں 20 لاکھ ٹن کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، ایک تخمینہ لگایا گیا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ جب گندم کم جو ہے وہ اس کی پیداوار ہوگی تو جس طرح سے بھی مسئلہ چل رہا ہے حالیہ دنوں میں، موجودہ جو صورتحال ہے کہ آٹا ناپید ہو چکا ہے، آٹا مہنگا ہو چکا ہے ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، کم پیداوار کی وجہ سے. دیکھنا یہ کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے اور خاص طور پہ بالخصوص سندھ گورنمنٹ ہے. ذرا بات کر لیتے ہیں عید کے پہلے روز کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعے کو عید ہوتی ہے یا ہفتے کو عید ہوتی ہے، لیکن عید کے پہلے روز سے گیس سپلائی معمول کے مطابق ہو جائے گی. سوئی صدر حکام نے جو ہے وہ واضح اعلامیہ جاری کیا ہے، لیکن ایک اعلامیہ رمضان المبارک کے اس مہینے سے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ سحر اور افطار کے اوقات کے اندر گیس پرووائڈ کی جائے گی، جو کہ بالکل اس کے اگینسٹ ہم نے چیزیں دیکھی. اس وقت ہماری رپورٹر ہمارے کال پر موجود ہیں ہدا شیخ. ہدا، جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے سوئی صدر حکام کی جانب سے کہ عید کے پہلے روز سے گیس سپلائی معمول کے مطابق ہوگی، ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا. جی بالکل، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ SSGC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عید کے جو پہلا روز ہے اس سے گیس سپلائی معمول کے مطابق ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ واضح کرتی چلوں کہ کراچی والے خوش نہ ہو جائیں کہ انہیں ریگولر گیس ملنے والی ہے 24 گھنٹے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو معمول کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا پہلے یعنی کہ رمضان سحری اور افطاری والا جو شیڈول بنا، اس سے پہلے جو ہمارا شیڈول تھا کہ رات 11 بجے گیس چلی جایا کرتی تھی یا صبح 6 بجے آتی تھی، تو وہ والا شیڈول ہر علاقے کے الگ الگ حساب سے شیڈول تھے. تو وہی شیڈول جو ہے وہ روٹین بحال ہو جائے گا. ان کا یہی کہنا تھا کہ گھریلو صارفین کو جو گیس سپلائی ہے وہ رمضان سے پہلے کے شیڈول کے تحت بحال کی جائے گی. اس پہ میں آپ کو میرے پاس یہ سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ گرمیوں میں جو ہماری چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر شدید گرمی ہے، اور اس پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے جو گزشتہ دنوں جو وزیر مملکت کہہ کے گئے کہ ہم جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں 24 گھنٹے گیس. تو میں آپ کو یہ بتاؤں سندھ کی جو وہ نیڈ ہے وہ ہے 1100 کی، 1100 MMCFD کی ہے. تو یہ سردیوں کی بات میں سردیوں میں 1500 اور 1600 ہے، تو 1100 گرمیوں میں ہماری نیڈ ہے. تو ہم اتنی پروڈکشن کر رہے ہیں، تو جہاں پہ 65% ہم سندھ کی جو ہے وہ گیس ملک بھر میں دی جاتی ہے، ملک بھر کی طلب کا 65% ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر بھی گرمیوں میں بھی اب کراچی کے صارفین کو سفر کرنا پڑے گا کہ ان کو گیس جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ. یہ بڑا اچھا آپ نے ایک ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کیا، ہمارے ویورز بھی سن رہے ہیں. 1100 MMCFD طلب ہے، تو اس وقت جو رسد ہے وہ کتنی ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ 2400 MMCFD تک ہے. اچھا. جبکہ ہماری سے مراد ملک کی، ہمارے ملک کی، جس میں سے 1100 MMCFD جو ہے وہ سندھ کی طلب، سندھ اور بلوچستان کو ملا کے یہ ہماری طلب ہے. تو 1100 MMCFD جو ہے وہ کراچی کو نہیں دی جا رہی ان سے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ملے گی، لاہور میں آپ کو گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ملے گی. تو یہ صورتحال چونکہ کراچی کے ساتھ ہے. مصدق ملک صاحب تو جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ گیس تو ہے ہی نہیں، ہم دے نہیں سکتے ہیں، مسئلہ یہی ہے. لیکن وہ صرف سندھ کو نہیں دے سکتے، جہاں سے جا رہی ہے ان کے پاس ان کو اتنی ساری مل رہی ہے، وہ سندھ کو نہیں دے سکتے.
باقی آپ لاہور جا کے آپ دیکھیے وہاں پہ گیس نہیں جاتی ہے. اچھا ہدا، آپ ان ڈپارٹمنٹس کو دیکھتی ہیں تو آپ کی کنسرن نمائندے سے بات ہوئی، ان کا کیا کہنا ہے، ان کا موقف کیا ہے، خاص طور پر ایس ایس جی سی کے اگر حکام کی بات کریں؟ اچھا دوسری جانب میں بلال آپ کو ایک بات میری ادھوری رہ گئی ہے وہ میں پوری کر لوں. پلیز. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حوالے سے ابھی جو ایک صورتحال ہے وہ صارفین کے لیے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت صارفین کو جو ایک بڑا چیلنج سامنے آیا ہے، جو بل ہمارے آیا کرتے تھے 500 روپے، میٹر رینٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، ہمارے بل آیا تک کرتے تھے 500 روپے، لیکن اب 500 روپے سے زیادہ جو ہے وہ ہم پہ صرف میٹر رینٹ لگایا گیا ہے. تو جو عام صارفین ہیں، جو جس کو کہتے ہیں کم طبقے کے لوگ، وہ جو 500 روپے سے پورے مہینے کا بل جمع کراتے تھے، وہ اب میٹر رینٹ یعنی کہ 500 سے زائد دیں گے، 600 کے قریب بنے گا. وہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، وہ کسی کا 516 آ رہا ہے تو کسی کا 500 آ رہا ہے تو کسی کا اس سے زیادہ آ رہا ہے. تو یہ الگ الگ سب کی جو ہے وہ لگ کے آ رہے ہیں 500 سے اوپر، یعنی کہ اچھا اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ یہ جو میٹر رینٹ ہے جو بل میں لگ کر آ رہا ہے، گیس کی بلنگ جو ہو رہی ہے، یہ پہلے 40 روپے ہوا کرتا تھا. ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا، 2-3 ماہ ہو چکے ہیں، یہ میٹر رینٹ بڑھایا گیا، 500 روپے کر دیا گیا. آپ بھی کوٹ کر رہی ہیں، کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ 600 روپے کے تقریباً لگ بھگ یہ میٹر رینٹ لگ کر آئے گا. بالکل بالکل، کسی کے 516 ہے، کسی کے 570 ہے. یہ الگ الگ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کیسا آپ کا بل ہے، کیسی آپ کی. تو یہ میٹر رینٹ بڑھایا کیوں گیا ہے؟ جی وہ آئی ایم ایف کی شرائط میں سے تھا کہ کچھ چارجز لگانا، اور چونکہ وہ لاسز بھی بہت ہیں تو ایس ایس جی سی جو ہے وہ ان کے حساب سے وہ نہیں پورا کر پا رہا ہے، تو یہ میٹر رینٹ بڑھایا گیا. تو دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو کیٹیگریز کو چینج کیا ہے، کیٹیگرائز کر لیا ہے اس کو کہ ایک لمیٹڈ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنے پیسے دیں گے. یہ جو کیوبک میٹرز کا حوالہ جو انہوں نے لگایا گیا ہے، پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ، جو یہ کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، تو اس میں جو 90 کیوبک میٹر والے صارفین ہیں تو ان سے جو ہے وہ الگ ٹیکس لیا جائے گا، فکس چارجز، اور جو 90 سے اوپر ہیں ان سے 460 فکس چارجز لیے جائیں گے. یہ ابھی کے وہ ہیں جو بتائے گئے ہیں، تو ان میں یقیناً آگے 1-2 مہینے یا بجٹ تک اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چارجز جو ابھی ہم یہ اس وقت بڑھ کے آ رہے ہیں بلوں میں، جو یہ چارجز جو ہے یہ فروری کے مہینے جو ہے اس سے ہمارے پاس سیلز ٹیکس کی جو شرح تھی نا، اس کو بھی 18% کر دیا گیا، جس کے بعد اب جو ہے وہ یہ جنوری اور فروری کے جو یہ مہینوں کا یہ چارجز بڑھائے گئے ہیں، اس کے یہ چارجز اب ہم بھر رہے ہیں مارچ سے. مارچ کے بل زیادہ ہے، اب اپریل کا بل زیادہ، مئی تک ہم یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہم سے وصول کی جائیں گے اور ہمارے بل زیادہ آئیں گے. ٹھیک ہے ہدا، ہم کوشش کریں گے کہ عید کے پہلے روز جو گیس سپلائی معمول کے مطابق ہو جائے گی، جب ہم اس کو پروگرام کو کریں تو ہم دیکھیں گے اور آپ سے بھی جو ہے وہ رپورٹ لیں گے کہ کیا عید کے دن واقعی معمول کے مطابق رہی. بہرحال بہت شکریہ، ہدا شیخ ہمارے ساتھ موجود تھیں. سوئی سدن گیس حکام نے یہ کہا ہے کہ عید کے پہلے روز سے جو پہلے رمضان کے مہینے سے پہلے گیس سپلائی کا اسکیجول ہوتا تھا، اسی اسکیجول کے مطابق یہ گیس سپلائی ملے گی. جبکہ 1100 MMCFD کی بات کی گئی ہے. ملک بھر میں جو اس وقت طلب ہے بلکہ رصد ہے وہ 2400 MMCFD ہے، ہماری رپورٹر نے بتایا. بہرحال آگے بڑھیں گے، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ شہداء اور غازیان سندھ پولیس کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈرائیونگ لائسنس برانچ کلفٹن میں، جس کے مہمان خصوصی تھے IG سندھ غلام نبی میمن صاحب اور شہداء کی جو فیملیز ہیں، اور خاص طور پہ جو غازی ہیں وہ اپنی فیملیز کے ہمراہ وہاں پر موجود تھے. ان کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی موجود تھے اور کچھ حکمت عملی پر بھی بات کی گئی ہے. ساتھ ساتھ سندھ کی جو جیلیں ہیں ان میں دہشت گردی کا خطرہ لاحق ہے، اسی لیے جو اس وقت IG جیل خانہ جات ہیں انہوں نے تمام سپرنٹینڈنٹس کو، خاص طور پر حیدرآباد اور کراچی کی جیلوں کو کہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی فل پروف بنائی جائے. اور ساتھ ساتھ ایک اور انوکھا معاملہ دیکھا گیا کہ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوٹو صاحب شہر کی مختلف مارکیٹس کے اندر اچانک دورہ کرنے کے لیے چلے گئے. تو تاجر برادری ہے ان کو بھی انہوں نے بات کی ہے اور ان کے مسائل کو بھی سنا ہے. ان تمام چیزوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے کرائم رپورٹر ہارون رشید آن کال موجود ہے. ہارون، آغاز کریں گے شہداء اور غازیان سندھ پولیس کے اعزاز میں جو تقریب رکھی گئی اس کا حال احوال سنائیے گا. جی بالکل بلال صاحب، آج جو ہے سندھ پولیس کی جانب سے، کراچی پولیس کی جانب سے کلفٹن میں جو ہے شہداء اور غازی کے اعزاز پہ خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. تقریب میں IG سندھ غلام نبی میمن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل IG کراچی نے بھی
شرکت کی اور ان کے ساتھ دیگر پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت شہداء کی فیملیز اور غازیوں نے بھی اپنی فیملی کے ہمراہ شرکت کی ہے۔ ٹھیک ہے، تقریب کے آغاز میں اے آئی جی ویلفیئر سنگھ عرفان بہادر نے استقبالیہ خطاب میں آئی جی سنگھ، ایڈیشن آئی جی کراچی سمیت دیگر سینئر افسران کی آمد کا ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر آئی جی سنگھ نے تقریب میں کے انتظامات کو بہترین اور اچھی تقریب کرنے پر آئی جی ویلفیئر سنگھ کو شاباش دی اور انہوں نے شرکت کرنے والے شہداء اور غازیوں کے 105 خاندانوں میں عیدی اور تحفے اور راشن بیگ تقسیم کرتے ہوئے شہداء اور غازی ٹھیک کے ہے، پہ ان کی اہل خانہ کو جو ہے نا ان کے کو سراہا ہے۔ اس ٹھیک کے ہے۔ ساتھ ساتھ انہیں اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر سندھ پولیس کی جانب سے ہر ممکن مدد اور معاونت چلیں دینے کی یہ یقین دہانی۔ تقاریب اس لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ پولیس کا یا پھر ٹریفک پولیس کی اسپیسیفکلی بات کر لیں، کیونکہ وہاں پر ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں یہ منعقد کی گئی تھی، ان کا مورال ہائی کیا جائے جب چیف یا کمانڈر وہاں پر موجود ہوتا ہے، پھر شہداء کو بھلایا نہیں جا سکتا، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک اور خبر ہے ہارون، سندھ کے جیلوں کی اگر بات کر لیں، دہشت گرد حملے کا خطرہ ہے کیا؟ جی بالکل، آج جو ہے سندھ کی جیلوں میں دہشت گردی کے حملے کے خطرے کے حوالے سے جیل خانہ آئی جی جیل خانہ جات سے جیل انتظامیہ تمام سپرنٹینڈنٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ ان کے خط کے مطابق سندھ کی جیلوں میں بلاخصوص کراچی اور حیدرآباد میں سیکورٹی خندش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ جیل خانہ جات کے خط کے مطابق کالم تنظیم دہشت گردوں کی جانب سے سیکورٹی خندش کے پیش نظر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جیلوں کی سیکورٹی کو پرفل بنانے کے لیے تمام تر وسائل کا استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی جی خیل زیادہ ٹھیک ہے، کراچی اور حیدرآباد کی جیلز کو خاص طور پر جو ہے وہ ہائی الرٹ قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، ایڈیشنل آئی جی کراچی آج دورے پر نکل گئے، جو جاوید اعلیٰ موجو ہیں مختلف مارکیٹس میں گئے، پھر عوام کی جو گہما گہمی تھی، جو رش تھا، اس کو بھی بڑا مسرت کا اظہار کیا ہے۔ جی بالکل، آج کراچی چیف پولیس جو ہے کراچی شہر کی مختلف مارکیٹیں، طارق روڈ، کے ڈی اے، گلشن اقبال، حیدری، لیاقت آباد سمیت کراچی کے دیگر جو ہے مارکیٹ اور شاپنگ سینٹروں کا دورہ کیا اور سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر کراچی چیف نے کہا کہ کراچی کے بڑھتی اسٹیکرنگ کو روک تھام کے لیے مزید بہتر حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت جاری کی، جبکہ مارکیٹوں میں موٹر سائیکل سمیت جو دیگر انتظامات کو گشت پر کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مؤثر سیکورٹی انتظامات اور پرامن ماحول کو چلیں برقرار ٹھیک ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موڈ نے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ حافظ۔